السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ریسپیکٹڈ ویورز. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اعتکاف کے معنی اور مفہوم سمجھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اعتکاف کے شرائط، اس کی اقسام، اس کے مسائل اور اس کی فضیلت اور اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کے معنی اور مفہوم کی. اعتکاف کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہے ٹھہرنا اور رکنا. اسلامی اصطلاح کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی اصطلاح میں اعتکاف اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا سے مکمل طور پر اپنا منہ موڑ لینا اور ایک مقام پر بیٹھ جانا. اب عورتوں کا گھر میں اور مردوں کا مسجد میں اجتماع لگا لینا. اجتماع لگا لینے سے مراد کہ کوئی ٹینٹ یا کوئی چادر وغیرہ جو ہے وہ باندھ لینا اور اس میں بیٹھ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف. در حقیقت جو اعتکاف کی روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سائیکل کو توڑے. اب جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں نا، یہ بھی ہماری عبادتوں میں غفلت کا سبب بنتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، آفس جانا، وہاں کام کرنا، پھر واپس گھر آنا، پھر گھر بار دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، ان سب کاموں نے انسان کو ایک پپٹ بنایا ہوا ہے. اس سائیکل کو، اس روٹین کو توڑنے کا نام اعتکاف ہے. لہٰذا رمضان کے آخری ایام میں بندہ اللہ کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جائے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اسی کا نام اعتکاف ہے. اب اعتکاف کے دورانیے کی بات کریں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ اعتکاف سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اعتکاف سنت ابھی ہم آگے اس کی اقسام پڑھیں گے. تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ اعتکاف سنت ہے جو رمضان کے آخری ایام میں ہوتا ہے. تو ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اعتکاف سنت میں 20 رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے سے پہلے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت سورج موجود ہوتا ہے. تو مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا اور 29 یا 30 رمضان جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے اس کے حساب سے اس دن سورج ڈوبنے کے بعد مسجد سے باہر نکل جانا، یہ دورانیہ ہے ہمارے اعتکاف سنت کا. اب اعتکاف کے لیے ہم اگر شرائط کی بات کریں تو اعتکاف کے لیے لازمی جو شرط ہے وہ نیت ہے. جیسے ہم روزہ رکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتے ہیں نا، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت لازمی ہے. آپ جو ہے وہ کسی بھی علماء کرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے نیت کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شرائط میں مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، اور ضروری شرط یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اگر اعتکاف سنت ادا کر رہا ہے تو وہ روزے سے ہو. اگر وہ روزے سے نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ مرد مسجد میں ہوں اور عورتیں گھر پر ہوں. یہ تمام شرائط ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے یہ بھی حالت ضروری ہے، یہ بھی شرائط ضروری ہیں کہ وہ حالت حیض سے پاک ہوں اور انہوں نے شوہر سے اجازت لی ہوئی ہو. اب ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کی اقسام کی. تو اعتکاف کی ٹوٹل 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف مستحب. ٹھیک ہے. اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اعتکاف جو ہے نا سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جتنے بھی دن کا ہو سکتا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہو، جیسے آپ کو سہولت موجود ہو کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. تو اعتکاف واجب کیا ہے؟ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے جو آپ پر واجب ہو جائے، مطلب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ کس صورت میں کرنا ہے کہ جب آپ کسی بھی منت مانگتے ہیں. جیسے کوئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی منت مانگے کہ میرا اگر یہ کام فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اعتکاف کروں گا جتنے بھی دن کا، تو وہ اتنے ہی دن کا آپ کو اعتکاف کرنا ضروری ہے. نمبر 2 اعتکاف سنت. اعتکاف سنت جو ہے وہ یہ موجودہ اعتکاف جو چل رہا ہے، یہ جو رمضان کے آخری 10 ایام میں اعتکاف ہوتا ہے، اسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت تھی. شب قدر کی تلاش کے لیے ایک مرتبہ تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جبکہ ایک مرتبہ ایک سال اگر رمضان میں نہ کر سکے تو آپ نے اگلے دن 20 ایام کا بھی اعتکاف کیا. رمضان کی مہینے میں 20 ایام کا بھی اعتکاف فرمایا. اس کے علاوہ جب وہ ایک دفعہ مطلب اس رمضان مثال کے طور پہ اعتکاف نہ کر سکے تو انہوں نے شوال کے مہینے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے 10 دنوں میں بھی اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف سنت ہم اس اعتکاف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے اعتکاف مستحب. اعتکاف مستحب بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، چاہے جتنے بھی دن کا ہو، جتنے بھی ایام کا ہو. تو اعتکاف مستحب کیا ہے؟ یہ کبھی بھی دن میں یا رات میں جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں
تو بس ہم کیا کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں. تو جتنی دیر بھی ہم مسجد میں رہیں گے نا تو ہمیں اعتکاف مستحب کا ثواب یا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اچھا جی، اب سب سے امپورٹنٹ بات کہ اعتکاف کے مسائل. دیکھیں، بنا کسی شرعی عذر کے، دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا کہ اعتکاف کے لیے ہم ایک، اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو وہ کارنر ہوتا ہے ان کا جو خیمہ میں لگا کے بیٹھتی ہیں وہ. اور اس کے علاوہ اگر مسجد کی مردوں کی بات کریں تو وہ مسجد میں ایک حدود ہوتی ہے جس سے باہر نکلنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوتا. تو بنا کسی شرعی عذر کے مسجد کی حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ شرعی عذر کیا ہے؟ ان میں بیماری ہو سکتی ہے کہ آپ بیماری برداشت نہیں کر سکتے مسجد میں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا گھر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ اعتکاف مسجد کی حدود سے نکل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گھر میں اللہ نہ کرے کسی کا اگر جنازہ وغیرہ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور گھر میں کوئی کرنے والا موجود نہیں ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اعتکاف کو چھوڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اور وغیرہ وغیرہ اس میں جو ہے وہ شرعی عذر میں اور بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. آپ کسی مفتی کو یا کسی علماء کرام کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھے سے ان مسائل کے بارے میں بتا دیں گے. اس کے علاوہ جب غسل واجب ہو جائے آپ کو، تب آپ نے کیا کرنا ہے، نہا سکتے ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف راحت کے لیے، مطلب آپ کو اگر گرمی لگ رہی ہے یا سکون کے لیے جو ہے وہ آپ نہا بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ غیر ضروری باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اور آج کل کے دور میں جو یہ موبائل فونز چل رہے ہیں، پہلی بات تو ہمیں جب مسجد میں جانا ہے اعتکاف کی نیت سے، تو اعتکاف تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان باتوں کا یا عبادتوں کا ایک تعلق ہے نا. تو اس میں ہم دنیاوی چیزوں کو ترک کریں گے تو ہم یہ چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے نا. لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ موبائل فونز لے کے جاتے ہیں لوگ مسجد میں، وہاں پر موبائل فون سے جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ گیمز چل رہے ہیں، دوست احباب رشتہ دار وغیرہ جو ہے وہ ملنے آ رہے ہیں، فرمائشیں چل رہی ہیں کہ ہمیں یہ بنا کے لا کے دیں، یہ بنا کے لا کے دیں. بہرحال ایک حدیث شریف میں ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو، کہ ہر چیز سے میں سبق سیکھوں. میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہوں، اور اگر میں خاموش رہوں تو غور و فکر کروں. تو یہ تمام باتوں، یہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے اعتکاف کا وہ قیمتی ہے. بس اس کے علاوہ زیادہ کوئی اتنے زیادہ پیچیدہ مسائل نہیں ہیں اس کے اندر. بس ہمیں مسجد کی پابندی کرنی ہے کہ ہمیں اس حدود میں رہتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، غیر ضروری باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. یہی جو ہے اعتکاف کے مسائل میں موجود ہے. اعتکاف کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو اعتکاف کرنے سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا، جہنم سے نجات پائے گا انشاءاللہ. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق کی دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی انسان 10 دن اعتکاف فرماتا ہے، 10 دن اعتکاف کرتا ہے، تو وہ 3 × 10 30 خندق کی دوری پہ ہے. اور 30 خندق سے مراد آپ زمین و آسمان کی اگر مسافت کے بارے میں بات کریں تو اتنا زیادہ ڈسٹینس بنتا ہے، تو انسان جو ہے وہ جہنم سے کوسوں دور چلا جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان اس وقت اعتکاف میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور جو ہم میں سے یہاں پر گھر اعتکاف میں موجود نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے احکامات کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.